اس ویڈیو میں ہم انڈین کونسلز ایکٹس 1861، 1892 اور 1909 کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے انڈین کونسلز ایکٹس کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد برٹش حکومت کو یہ احساس ہو چکا تھا کہ اگر انہیں ہندوستان میں رہنا ہے تو انڈینز کو اپنی کونسلز میں جگہ دینا ہوگا، اور اسی لیے انہوں نے 6 سے 12 ہندوستانیوں کو اپنی کونسلز میں شامل کر دیا۔ انڈین کونسلز ایکٹ 1861 پہلی کونسل تھی جس میں سب سے پہلے یہ مینشن کیا گیا تھا کہ اب ہندوستانیوں کو بھی قانون بنانے والی پروسیس میں شامل کیا جائے گا۔ اسی طرح بنگال، یو پی اور پنجاب میں نئی قانون ساز اسمبلیاں بنائی گئی اور ساتھ ہی وائسرائے کو ویٹو پاور بھی دیا گیا، یعنی قانون ساز اسمبلی میں کسی بھی منظور شدہ قانون کو وائسرائے کبھی بھی رد کر سکتا تھا۔ اس ایکٹ کے مطابق قانون ساز اسمبلی کا کام صرف قانون سازی تک محدود کر دیا گیا۔ کیونکہ ہندوستانی 1861 کے ایکٹ سے کسی بھی طرح مطمئن نہیں تھے، لہٰذا انہوں نے برٹش حکومت سے مزید اصلاحات کا مطالبہ کیا۔ اسی طرح انڈین کونسلز ایکٹ 1892 میں قانون ساز اسمبلی کے اراکین کی تعداد میں اضافہ کر دیا گیا۔ ممبرز کی تعداد میں اضافے کے ساتھ اب ان کی ذمہ داریوں میں بھی اضافہ کیا گیا، یعنی کہ اب وہ سالانہ بجٹ پر بھی ڈسکس کر سکتے تھے۔ اس ایکٹ کے تحت قانون ساز اسمبلیوں کے ممبرز کو یوں منتخب کیا جاتا تھا کہ سینٹرل لیجسلیٹو کونسل کے ممبرز کو چیمبر آف کامرس اور صوبائی قانون ساز اسمبلی کے ممبران منتخب کرتے تھے، جبکہ مختلف یونیورسٹیز، ڈسٹرکٹ بورڈ، میونسپلٹیز اور زمیندار صوبائی قانون ساز اسمبلی کے ممبرز کو منتخب کر سکتے تھے۔ انڈین کونسلز ایکٹ 1909 کو منٹو مارلے ریفارمز یا منٹو مارلے اصلاحات کا بھی نام دیا جاتا ہے، کیونکہ اس ایکٹ کو 1909 کے وزیر ہند مسٹر مارلے اور برطانوی ہند گورنر جنرل لارڈ منٹو نے مل کر بنایا تھا۔ اس کے بعد 1909 کے ایکٹ میں ہندوستانی نمائندوں کی تعداد قانون ساز اسمبلی میں 16 سے 60 کر دیا گیا، یعنی اسے 16 سے بڑھا کر 60 کی طرف لے کر گئے، اور ساتھ ہی یہ کہا گیا کہ سینٹرل لیجسلیٹو اسمبلی میں برطانوی حکومت کے نمائندوں کی تعداد میجورٹی پر ہوگی، جبکہ پروونشل لیجسلیٹو اسمبلی میں ہندوستانیوں کی تعداد میجورٹی پر ہو سکتی ہے۔ اسی ایکٹ میں انڈینز کو ایگزیکٹو کونسل یعنی کہ انتظامی کونسل میں شامل کیا گیا، اور ساتھ ہی مسلمانوں کو جداگانہ انتخاب کا حق مل گیا، اور یہ بھی بتائی گئی کہ اگر وہ چاہے تو کسی بھی غیر مسلم حلقوں میں انتخابات کرا سکتے ہیں۔ مسلمانوں کو علیحدہ انتخابات کا حق دینے کی وجہ سے لارڈ منٹو کو فادر آف کمیونل الیکٹریٹ بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ انہوں نے سب سے پہلے جداگانہ انتخابات متعارف کرایا۔